جوان بیٹے کی میت پر جو نہ رویا وہ حسین، جوان بیٹے کی میت پر جو نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، بھڑکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محبت سے عقیدت سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام، خوبصورت عنوان شہدائے اسلام کے عنوان سے جمعیت علماء اسلام لاڑکانہ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی محترم مکرم برادرم حضرت مولانا جمال مصطفیٰ صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا۔ مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا، دعوت دی۔ سب سے پہلے دعا ہے، دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے کو بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے۔ وقت کافی بیت چکا ہے، دوسری مرتبہ اس علاقے میں آخر میں پھر مجھے ٹائم مل رہا ہے۔ میں اپنا بھی خیال رکھوں گا اور آپ کا بھی، کوشش کروں گا جو بات شروع کروں وہ آپ کے ذہن نشین کر سکوں۔ انشاءاللہ جو موضوع ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سال کا کوئی مہینہ ایسا نہیں، توجہ، مہینے کا کوئی ہفتہ ایسا نہیں، ہفتے کا کوئی دن ایسا نہیں، دن کی کوئی گھڑی ایسی نہیں جس سال میں، سال کے مہینے میں، مہینے کے ہفتے میں، ہفتے کے دن میں، دن کی صبح شام رات اس گھڑی میں اعلائے کلمت اللہ کی خاطر، رب کے قرآن کی خاطر، حضور کی شریعت کی خاطر، حضور کی ختم نبوت کی خاطر، عظمت صحابہ کی خاطر، عظمت اہل بیت کی خاطر اللہ کے نیک بندے نے اپنی جان کا نذرانہ نہ پیش کیا ہو۔ تاریخ بھری پڑی ہے، میں شروع کروں، چلتے 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 جب آپ کے اس شہر میں آیا ہوں تو ایک مرد مجاہد، مرد کلندر بھی، وہ شخصیت بھی میرے سامنے آئی جس نے ساری زندگی اللہ کا قرآن سنایا، رب کی توحید کو بیان کیا، صحابہ کی عظمت کو بیان کیا، اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتے کرتے اللہ کے گھر میں صبح کے وقت میں نماز کی حالت میں، وضو کی حالت میں اپنی جان کا نذرانہ رب کی دربار میں پیش کر دیا، جس کا نام ڈاکٹر خالد محمود سمرو۔ میں اپنی بات کو
اسی انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں. کیوں یہ لوگ اپنی جان اللہ کے حضور کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اس لیے جب میں نے پڑھا، علماء توجہ کریں گے، جب میں نے دیکھا، جب میں نے احادیث کی برگردانی کی، تو یہ شہادت کی عظیم موت، شہادت کا مقام، شہادت کو رب سے مانگا، جب میری نظر پڑی تو اس ہستی نے بھی رب کی دربار میں التجا کی، جس کا مقام، جس کا شان، جس کا مرتبہ، جس کی بلندی، جس کی رفعت میرا جمعیت علماء اسلام، علماء دیوبند کا عقیدہ کہ ایک طرف پوری کائنات کو رکھ دیا جائے، دوسری طرف آمنہ کے در یتیم میٹھے مدنی محمد کریم کو رکھ دیا جائے. میرا اور علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، اور دنیا والوں پوری کائنات کا شان و مقام کم ہے، میرے میٹھے مدنی سہر محمد کا شان و مقام زیادہ ہے. جب میں نے دیکھا تو میرے محبوب نے، میرے آقا نے رب کی دربار میں التجا کی. لاڑکانہ کے روشن ضمیروں توجہ کرنا، آواز آنے لگی. لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. لاڑکا نہ لیو قربان ونجا، جدو میں اپنے نبی دا مقام ڈٹھائے، شان ڈٹھائے، مرتبہ ڈٹھائے، امر اپنے فارد عربی دی دھرتی تے ران والا دے او دنیا والو، جدو میں حضور دی شان نو دیکھیا ہے، حضور کے مقام کو دیکھا ہے، میں نے قلم کو جیب سے نکالا ہے، دفتر کھولا ہے، اور اس قلم سے دفتر پہ لکھنے لگاؤ. جانے والا جاتا ہے، قرآن مقدس کا نسخہ لے آتا ہے، امر ابن فارد کی گود اور جھولی میں رکھنے لگتا ہے. امر ابن فارد کہنے لگتے ہیں میں نے الحمد کو پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے والناس کی سین تک جب پہنچاؤں، وہ جو قلم کھولا تھا، دفتر کھولا تھا، قلم کا قید قلم کی اوپر ڈالنے لگے، دفتر بند کرنے لگے. پوچھنے والے نے پوچھا ہے لِمَ لَمْ تَمْدَحِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر ابن فارج. او عمر ابن فارج، پہلے تو کچھ لکھنے لگا تھا، اب تو نے قلم بھی بند کر دیا، دفتر بھی بند کر دیا، کیا ہو گیا ہے؟ عمر ابن فارج نے جو جواب دیا ہے، او میرے لاڑکانہ کے روشن ضمیروں، علماء تو سمجھ جائیں گے لیکن ترجمہ کر کے جاؤں گا. عمر ابن فارج کہتا ہے ارا کل مدح فی النبی مقصرا وان بلغ المثنی علیہ واکثرا اذ اللہ اثنی بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا وعلا تفنن واصفیہ بوصفہ یفنی الزمان وفیہ ما لم یوصف. توجہ چاہتا ہوں، کہنے لگے ہیں، فرمانے لگے ارا کل مدح فی النبی مقصرا وان بلغ المثنی علیہ واکثرا اذ اللہ اثنی بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا. او سائل پوچھنے والا، جب میں نے قرآن مقدس کا مطالعہ کیا ہے، قرآن کھولا ہے، میرے محمد کے ہونٹوں کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کے چہرے کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی نبوت کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی اداؤں کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی رحمت کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی شفقت کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی نماز کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کے روزے کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کے حج کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی رفعت کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی جماعت کا تذکرہ قرآن
قرآن کرے، میرے نبی کے بنات کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کے ازواج کا تذکرہ قرآن کرے۔ میں پڑھتا گیا، دیکھتا گیا، جس چیز کی نسبت سونے محمد کے نال تھی دی گئی ہے اللہ دا قرآن بیان کرے دا گیا ہے۔ اذا اللہ اسنا بالذی ہو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدہ الورا۔ کبھی قرآن کہتا ہے والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلف والے، طٰہٰ کے تاج والے، یاسین کے چہرے والے، لا اقسم بہذا البلد کے شہر والے، الم نشرح لک صدرک کے سینے والے، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے لقب والے۔ میرے نبی چلے تو قرآن تذکرہ کرے، میرے نبی اٹھے تو قرآن تذکرہ کرے، میرے نبی آئے مکے سے مدینے جائے قرآن تذکرہ کرے، میرے نبی زمین سے آسمان پہ جائے تو قرآن تذکرہ کرے۔ میں پڑھتا گیا اور دیکھتا گیا، اذا اللہ اسنا بالذی ہو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدہ الورا وعلا تفنن واصفیہ بے وصفہ یفنی الزمان وفیہ ما لم یوصف۔ او دنیا والو زمانہ بیت جائے گا، قیامت کی صبح آ جائے گی، لیکن میرے محبوب کی تعریف کا حق ادا کر سکتا کوئی نہیں ہے۔ آئیے علماء دیوبند کا عقیدہ میرے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بھی بول پڑے۔ او دنیا والو ہما انبیاء در سنائے تو آئند، مقیم در بارگاہ تو آئند، تو قبر منیری ہما اختراند، تو سلطان ملکی ہما لشکراند۔ اگر وقت ہوتا خدا کی قسم سیرت کے موضوع پر گفتگو کرنا، لیکن میں موضوع کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ شان اتنا ہے، مقام اتنا ہے، مرتبہ اتنا ہے، بلندی اتنی ہے، رفعت اتنی ہے۔ میرا اور میرے علماء کا عقیدہ ہے میرے نبی کا مقام اللہ سے کم ہے اور پورے جہان سے زیادہ ہے۔ کیوں نہ کہوں وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کلال ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کا قرآن ہے، اس کی حدیث ہے، اس کا حکم ہے، اس کا طریقہ ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ داتا ہے، یہ مانگنے والا ہے، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے، یہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے۔ اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کا قرآن ہے، اس کی حدیث ہے، اس کا راج ہے، اس کا رواج ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے۔ وہ راج والا محمد میں راج والا وہ احد ہے اور یہ احمد ہے۔ اصل وچ تہاڈا قصور ہی کوئی نہیں۔ مغرب دے آئے بیٹھے ہو تے ایک وجدہ پائے۔ بہرحال اس وقت کو، اس گھڑی کو معمولی نہ سمجھنا۔ ایک محرم کا مہینہ، دوسرے جمعرات کی رات، پھر عنوان شہدائے اسلام کانفرنس، محفل قرآن کی، مجلس قرآن کی۔ اس پوری محفل مجلس کو فرشتوں نے گھیر لیا۔ حفت علیہم الملائکہ، نزلت علیہم السکینہ، غشیت علیہم الرحمہ۔ فرشتے گھیری رکھے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے نزول ہیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، سکینہ نازل ہو رہا ہے۔ فرشتے جائیں گے، رب پوچھے گا، جواب دیا جائے گا، آواز آئے گی، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے جتنے لوگ آئے بیٹھے تھے سب کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ آئے فرشتے کہیں گے مولا ایک بندہ ایسا تھا جس کا اس محفل سے تعلق نہیں تھا، کسی کام کی غرض سے کوئی بندہ یہاں آیا ہوا تھا، اس کو ملنا چاہتا تھا۔ فرمایا بیٹھا تو اس محفل میں تھا نا، اس کی برکت سے میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ شان والا نبی، مقام والا نبی، مرتبے والا نبی، رب کی دربار میں کیا کہہ رہے؟ لَوَدِدْتُ أَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اے میرا اللہ،
میری دل کی تمنا ہے تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں. بولے مقام اعلیٰ ہے لیکن موت کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ شہادت کی موت مانگ رہے ہیں, شہادت کی تمنا کر رہے ہیں. پھر میں قتل کیا جاؤں, پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں. توجہ چاہتا ہوں, یہ تمنا میرے نبی نے کی. ہائے اللہ کی دربار میں التجا کرتے ہوئے سامنے بیٹھنے والے میرے نبی کے صحابہ ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, سہرا علی, اور دنیا والوں حسن و حسین, نہ کہوں اتنے وفادار شاگرد, اتنے وفادار ساتھی, اتنے خدا کی قسم ابھی بات سنی ہے. کون صحابہ جس کی ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دے, جس کے کردار کی گواہی اللہ کا قرآن دے, جس کی عبادت کی گواہی رب کا قرآن دے. ابو بکر کی صداقت کی گواہی رب کا قرآن دے, عمر کی عدالت کی گواہی رب کا قرآن دے, عثمان کے حیا کی گواہی رب کا قرآن دے, علی کی شجاعت کی گواہی رب کا قرآن دے, امیر معاویہ کی تدبر کی گواہی رب کا قرآن دے. بولیں گے سارے امی عائشہ کی طہارت کی گواہی رب کا قرآن دے. آئی دنیا والوں بڑا عظیم جملہ ہے یہ, میں اپنے علماء کی نظر کروں گا کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہے, صحابہ تاریخی لوگ نہیں ہے. او لاڑکانہ کے روشن ضمیروں, میرے نبی کے صحابہ قرآنی شخصیات ہے, قرآنی لوگ ہیں. یاد رکھنا, صحابہ کو پڑھنا ہے تو قرآن کے پارو میں پڑھنا, ابو بکر کو پڑھنا قرآن کے پارو میں, عمر کو پڑھنا قرآن کے پارو میں, عثمان کو پڑھنا قرآن کے پارو میں, میرے علی کو پڑھنا قرآن کے پارو میں, اماں عائشہ کو پڑھنا قرآن کے پارو میں, اماں فاطمہ کو پڑھنا قرآن کے پارو میں. کیونکہ صحابہ تاریخی لوگ نہیں ہیں, قرآنی لوگ ہیں. صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں, قرآنی شخصیات ہے. صحابہ کو پڑھنے کے لیے قرآن کا سہارا لینا, تاریخ کا سہارا نہیں لینا. جب میں نے پڑھا قرآن تبھی آواز آئی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. پھر میں کیوں نہ کہوں, بڑے پیاری انداز میں شاعر کہتا ہے, مدنی میٹھے من ٹھار تو نبیاں دے صحیح سردار تو, سہوڑے دے ایک یار تو, قربان جاواں میں صدیق جے سچے یار تو, فاروق جہ جلار تو, عثمان تے کرار تو, قربان بن جا میں. او دنیا وال چن چن کے خالق نے دیتے محبوب نو محبوب ہر. سبق روک دیا, سبق روک دیا. بڑی پیاری بات آ گئی. میں نے پڑھا, چھوڑ دے پانی کو, روحانی غذا لیتے ہیں. میں نے پڑھا, میں نے دیکھا نبوت کا درجہ بھی, میں نے گزشتہ کمبر میں یہ گفتگو کی تھی. نبوت کا مقام, نبوت کا درجہ یہ وہابی عطائی ہے, اور صحابیت کا درجہ بھی وہابی عطائی ہے. بڑی بات ہے. اگر بات کو میں کچھ اس انداز میں بولوں تو مزہ آ جائے گا. اگر کوئی بندہ نماز, قرآن, تلاوت, حج, زکوٰۃ اتنا کرے, اس کی نیکیاں آسمان کو ٹچ کر رہی ہو, تو وہ دعویٰ کر لے کہ میں صحابی ہوں. نہیں نہیں نہیں. کیوں؟ قیامت کا دن ہوگا, بڑے بڑے لوگ, اللہ پوچھے گا فقیہ, مبلغ, مفسر, مبلغ, مقرر, مرتب, محدث, کیا لائے ہو؟ ہر ایک جواب دیں گے. لاڑکانہ کے روشن ضمیروں, بلال کا ایک ہی جملہ سب سے بھاری آ جائے گا. بلال کہے گا مولا اپنی زندگی میں محمد کا دیدار لایا. اپنی زندگی
یہ تو لفظ بولو. ہاں جی, سونے میٹھے مدنی دا دیدار لایا ہوں ایمان کی حالت میں, جس نے میرے نبی کو دیکھ لیا. آئیے علماء بیٹھے ہیں, ابھی دیکھا ہے دوسری گھڑی میں موت آ گئی. دنیا پوری امام ابو حنیفہ سے بھر جائے, دنیا پوری اور دنیا پوری عمر بن عبد العزیز سے بھر جائے, دنیا پوری محدث مفسر مبلغ مقرر مرتب خطیب ادیب محدث مفسر سارے مل جائیں, وہ ایک صحابی کے پاؤں کے خاک کے تلوے کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے انو اکھا نال محمد نو ویکھیا. اس لیے کیوں نہ کہوں چڑ چڑ کے خالق میں بیتے محبوب محبوب ہاں, ہیرے تے موتی چمک دے نوری ستارے خوب حل ہو یا ادھیرا دور ہے جگ نور تو پر نور ہے, اس نور دے لشکار تو قربان جاواں میں. صدیق جے سچے یار تو, فاروق جہ جرار تو, عثمان تے کرار تو قربان جاواں میں. سن جمعیت علماء اسلام کا عقیدہ کہ صدقے صحابہ پاک تو, سہنے دی حالت ہار تو, صدقے صحابہ پاک تو, سہنے دی حالت ہار تو. پیارے حسین بن علی دلدار دے دلدار تو, سب تے قدماں دی مٹی چم چم کے پاواں وچ اکھی, قدماں دی دھوڑے غبار تو قربان جاواں میں. جب میرے نبی نے رب کی دربار میں التجا کی, مولا دل کی تمنا ہے کہ تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں یعنی شہید ہو جاؤں. آگے پڑھنے والے, آگے بیٹھنے والے, آگے سننے والے, جب میں نے ان کو پڑھا علماء خدا کی قسم قربان جاؤں تو آواز آتی ہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. ہائے میرے نبی کا شاگرد بھی, میرے نبی کا یار بھی, میرے نبی کا دلدار بھی, میرے نبی کی مراد بھی رب کی دربار میں التجا کرنے لگی ہے. مولا میری بھی تمنا ہے کہ تیرے راستے میں شہید ہو جاؤ, تیرے راستے میں قتل ہو جاؤ, تیرے راستے میں شہید ہو جاؤ. مجھے موت دے شہادت کی, اگر شہادت مقدر میں نہیں ہے تو موت آئے مدینے کی اندر. ایک محرم الحرام ہے, سن 24 ہجری ہے, صبح کا دن ہے, قربان جاؤں صبح کا ویلا ہے. میرا پیر عمر مسجد نبوی میں کھڑے ہیں. بڑی پیاری بات حضرت عمر نے کہا, یا اللہ موت شہادت کی مانگتا ہوں, یا شہادت دینا یا مدینے کی موت دینا. جھوم جائیں گے لاڑکانہ والوں, میں کیوں نہ کہوں کہ آواز آئے گی, آواز آئی ہوگی, عمر تو نے شہادت مانگی ہے یا مدینے کی موت مانگی ہے. میں شہادت دوں گا, مدینے میں دوں گا, مدینہ بھی مسجد نبوی میں دوں گا, مسجد نبوی بھی محمد کے محراب میں دوں گا, محمد کے محراب پہ مصلی پہ دوں گا. قیامت کا دن ہوگا, کسی کی شہادت کی گواہی احد دے گا, کسی کی حنین دے گا, کسی کی وادیاں دے گی. عمر کی جب تیری باری آئے گی, تیری شہادت کی گواہی میرے محمد کا مصلی دے گا, میرے محبوب کا شہر دے گا, میرے محبوب کا مدینہ دے گا, میرے محبوب کی گلی دے گی, میرے محبوب کی مسجد نبوی دے گی, محراب دے گی, مصلی دے گی. عمر بھی رب کی دربار میں التجا کرنے لگے, اللہ موت آئے تو شہادت کی, موت آئے تو مدینے کی. موت بھی ملی, شہادت بھی ملی, شہادت بھی مدینے میں ملی, مدینہ بھی مسجد نبوی میں ملی, مسجد نبوی بھی محراب میں ملی, محراب بھی مصلی میں ملی. آئیے دنیا والوں میں آگے چلتا ہوں, پھر میرے سامنے بڑے بڑے صحابہ آتے ہیں. قربان جاؤں ایک صحابی ہے جس کی ٹانگ سے کمزور ہے لیکن جذبہ اتنا ہے, کیوں جو پیر کا جذبہ, ہائے جذبہ اتنا ہے, کیونکہ استاد کا جذبہ, کیونکہ پیر کا جذبہ, کیونکہ مرشد کا جذبہ, کیونکہ نبی کا جذبہ جو ہے, آگے صحابہ کا بھی جذبہ ہے. قربان جاؤں توجہ, 4 بیٹے میرے نبی کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تیاری کر کے آئے ہیں. بوڑھا صحابی, پاؤں سے معذور صحابی میرے نبی کی خدمت میں کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بھی ارادہ ہے جہاد پہ جانے کا.
یعنی شہادت کی موت اتنی اعلیٰ موت ہے کہ حضور تمنا کر رہے ہیں، صحابہ تمنا کر رہے ہیں، گویا یہ نعمت ہے، اور نعمت میں سینہ کوبی نہیں ہوتی، نعمت میں شکر ادا۔ بڑی بات کی دلیل دیتا ہوں، سیدنا حضرت عمر کا زمانہ ہے، بی بی خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی 4 بیٹے ہیں، لائی ہوں، لے جائیں، اور ان کے لیے شہادت کی دعائیں کرتی ہوں۔ 4 بیٹے ہیں، چاروں گئے ہیں، چاروں شہید ہو گئے ہیں۔ پتہ چلا تو رب کی دربار میں سیدھا سجدے میں گئی اور زبان پہ الفاظ ہے الحمدللہ خنسا تیرا نام شہداء کی ماں میں لکھا جا چکا ہے۔ میں کہتا ہوں یہی وہ لوگ ہیں، بڑی پیاری بات، یہی وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کی فہم ہے، جن کو حضور کے فرمان کی فہم ہے۔ توجہ 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 توجہ، جب ان کو لفظ پہ غور کرنا، جب ان کو، ان ماؤں کو، ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو شہادت کی خبر ملتی ہے، یہ سر سے دوپٹے نہیں اتارتے، یہ سینہ کو بھی نہیں کرتے، یہ رب کے حضور سر سجدے میں جھکا دیتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن جو سامنے ان کے کھڑا ہے۔ بلکہ آئی ایک عورت کہنے لگی سونا میرے اس بچے کو لے جاؤ، چھوٹا ہے کیا کرے گا؟ کہنے لگی یہ شیرخوار ہے، کسی مجاہد کے سینے پہ باندھ دے، ادھر سے تیر آئے گا، ادھر سے کوئی نیزہ آئے گا، اسے لگے گا، مجاہد بچے گا، میرا نام شہداء کی ماؤں کے لسٹ میں لکھا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو شہادت کی خبر ملے تو رب کی دربار میں قرآن ان کے سامنے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آئیے آخری بات پھر کبھی انشاءاللہ، بوڑھے صحابی، بوڑھے بھی ہیں اور پاؤں سے کمزور بھی ہے، اجازت مانگنے لگے۔ حضور نے فرمایا بوڑھے بھی ہو، کمزور بھی ہو، پھر چلے، میری طرف دیکھیں گے، اپنے آپ کو فٹ کرنے کے دکھاتے ہیں ایسے، پھر آئے حضور کی خدمت، یا رسول اللہ دیکھیں میں فٹ ہوں۔ حضور نے دیکھا جذبہ جہاد ہے، شوق، میرے نبی نے فرمایا جا تیاری کر کے آ۔ گھر گئے، گھوڑا لیا، تلوار لی، بیٹھنے لگے، بیوی کی نظر پڑ گئی اور کہا عمرو بن جموح کہاں جاتا ہے جہاد پہ، تو کیا لڑے گا، کمزور ہے، بوڑھا ہے۔ بیوی کی بات کان میں گونجی، ادھر کھڑے کھڑے کہنے لگے اللہم ارزقنی شہادتا ولا تردنی الی اہلی۔ یہ 2 دعائیں مانگی، ایک شہادت مانگی، شہادت کے بعد موت آئے تو میری میت دوبارہ گھر میں رہے۔ یہ الفاظ کہہ کر جوان چل پڑا ہے، حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فٹ ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ میرا یار، جو ہی احد کے دامن میں پڑے ہیں، صحابہ دیکھتے ہیں، ادھر دیکھیں، صحابہ نے دیکھا لڑکھڑاتے پاؤں سے، ہاتھ میں تلوار ہے، جوان لڑ رہا ہے، لڑتے 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 گھوڑے سے نیچے گر گیا، جو ہی گرا ایک ہاتھ سے لڑنے لگے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، جہاد ختم ہو گیا۔ ہائے توجہ میری طرف، مجاہدین غازی اور شہداء کو دیکھا گیا، وہاں عمرو بن جموح کی میت بھی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا دو اس اونٹ پر، اونٹ پہ لا دی گئی، پھر اونٹ چند قدم چلتا ہے، دوبارہ احد کی طرف آتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر احد کی طرف آتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ اس کے گھر سے پوچھ کے آؤ، جب گھر سے نکلا تھا کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی، جو ہی دروازے پہ صحابہ پہنچے ہیں، بیوی آئی اس کی، پوچھنے لگے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، یہ عمرو
اپنا جب گھر سے نکلا تھا کوئی دعا تو نہ مانگی تھی. بی بی صاحبہ کہتی ہے 2 دعائیں مانگی, ایک شہادت مانگی, دوسرا کہنے لگا تھا کہ میری میت دوبارہ گھر میں نہ ہے. صحابہ کے میرے نبی سے کہنے لگے, میرے نبی نے فرمایا میرے یارو, میرے اس یار کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے, لہذا اس کی قبر احد کے دامن میں بنا دی جائے. قربان جاؤں ان کے سامنے قرآن جو ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. او دنیا والوں, جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں, شہید ہو جائیں, جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہنا, وہ زندہ ہے. ایسی زندگی کے تمہیں شعور کوئی نہیں ہے. قرآن میرے سامنے ہے, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہاں ایک مشتری ہے, ایک بائع ہے, ایک مبی ہے, ایک سمن. اچھا جی, جنرل سیکرٹری صاحب کہہ دیں تو پھر تو بس بات پوری ہو. نعرہ تکبیر. کہتے ہیں کہ صبح کی اذان ادھر ہونی چاہیے. میں آپ سنیں, میں نے ایک بات کی, اس کو ادھر چھوڑتا ہوں, اگلے سال یہیں سے شروع کروں. ایک مشتری ہے, ایک بائع ہے, ایک مبی ہے, ایک سمن ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ علماء جانے کیا کہہ رہے ہو, خرید کرنے والا مشتری رب رحمان ہے, بیچنے والا مومن مسلمان ہے, مبی اس کی جان ہے, اور سمن اس کا ٹھکانہ جنت ہے. پھر کریں گے یہاں بات. بائع بیچنے والا مومن اپنی جان ہے, مشتری رب رحمان ہے, مبی اس کی جان ہے, اور اس کا نتیجہ, اس کا بدلہ اللہ نے جو اس کی جان کے بدلے دیا وہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے. آئیے آئیے, میں نے جب پڑھا قرآن کہتا ہے ان کو مردہ نہ کہے, یہ زندہ ہے. زندگی بھی ایسی کہ تمہیں شعور کوئی نہیں ہے. اس لیے توجہ چاہتا ہوں لاڑکانہ والوں, جب یہ لوگ شہید ادھر جنت کی اندر سب پرندوں کی روح کی سب پرندوں کی اندر ان کی روحوں کو منتقل کیا گیا, یہ چل رہے ہیں پھر رہے. دوسری روایت ان کی روحوں کو سبز پرندہ بنا دیا, یہ جنت کی سیر کرنے لگے. اللہ پوچھتا ہے شہیدوں بتاؤ کسی چیز کی ضرورت, کہنے لگتے اللہ تو نے بڑا کرم کیا, بڑی تیری مہربانی. پھر اللہ پوچھتا ہے او شہیدوں بتاؤ کسی چیز کی ضرورت, یہ کہتے اللہ تیری بڑی مہربانی. جب اللہ پھر پوچھتا ہے توجہ, شہید کہتے اللہ اگر دینا بھی ہے تو پھر یہ دے کیا, یہی روح دوبارہ اسی جسم میں جائے جو جسم احد میں ہے, جو جسم حنین میں ہے, جو جسم بدر میں ہے, جو جسم تبوک میں ہے, جو جسم فلسطین میں ہے, جو جسم کشمیر میں ہے. کیوں نہ کہوں یہ شہید بھی کہتا ہوگا یا اللہ اسی روح کو ادھر ڈال جو جسم لاڑکانہ کی. آپ ڈھیلے بولتے ہیں. جو مزہ سنیے گا, جو چس, جو لطف, جو چاشنی بوقت شہادت ملی, وہ مزہ تیری جنت کے اندر بھی کوئی نہیں. جب میں نے یہ نکتہ پڑھا تو پھر آواز آئی, اس لیے کہ جب شہید کو شہید کیا جا رہا ہوتا ہے, جس وقت اس کو گولی لگتی ہے اس وقت اسے رب کا دیدار ہو جاتا ہے.
جب یہ عاشق، جب یہ بائے اپنی جان مشتری کو دے رہا ہوتا ہے، اس کا جب دیدار ہوتا ہے، محب محبوب ایک دوسرے کو تکنے لگتے ہیں، پھر جان پر کئی وار ہو جائیں تو پتہ نہیں چلتا۔ علماء بیٹھے ہیں، دلیل بڑی پیاری ہے۔ میں نے دیکھا، قرآن پڑھا، مولانا یاسین صاحب، مولانا الیاس صاحب، مولانا مصطفیٰ جمال صاحب، بقایا علماء صاحب، قربان جاؤں، قرآن کہتا ہے زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو چھریاں پکڑا دی، فروٹ پکڑا دیے، دسترخوان بچھا دیا، یہ کاٹنے لگے ہیں۔ ادھر سے کہا اخرج علیہم، یوسف باہر آ۔ جو ہی یوسف باہر آیا، ان کی نگاہیں وہاں ٹکنے لگی، تکنے لگی یوسف کو، پتہ ہی نہیں چلا۔ قطعن ایدیہن، ہاتھ کٹ بیٹھی، چھریاں بجائے فروٹوں کو کاٹنے کے ہاتھ کٹ گئے، پتہ نہیں چلا۔ یہ یوسف تو بشر ہے، یوسف تو انسان ہے، وہ تو رب رحمان۔ پتہ نہیں سمجھے یا نہیں سمجھے۔ جب انہوں نے حسن یوسفی کو دیکھا، انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس کے سامنے اس کا حسن سامنے ہوتا ہے، اس لیے اسے پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے وہ بار بار کہتا ہے یا اللہ، دینا چاہتا ہے نا تو پھر اسی روح کو اسی جسم میں ڈال، جو مزہ وہاں ملا تھا تیری جنت کے اندر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو شہادت مل جائے، شہادت کی تمنا نبی نے کی، شہادت کی آرزو سونے عمر و علی نے کی، شہادت کی تمنا صحابہ نے کی، شہادت کی تمنا اللہ والوں نے کی۔ معلوم یہ ہوتا ہے یہ کوئی عظیم چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ جس کو مل جائے وہ مقام والا ہے، مرتبے والا ہے۔ کیوں نہ کہوں، میرے نبی نے یہ تمنا کا اظہار فرمایا۔ آگے میرے نبی کے صحابہ دیکھنے لگے، پڑھنے لگے، مانگنے لگے۔ رنگ ایسا چڑھا، ایسا چڑھا، ایسا چڑھا کہ شاعر بول پڑا، جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈیندا گیا۔ وہ جڑے آندے گئے نیڑے پہندے گئے، سینے لا کے محمد رگیندا گیا۔ حضرت نے اظہار فرمایا، میں محبت میں پڑھ رہا ہوں، آپ چپ بیٹھے۔ انی نظرت للرحمن صوما، بی بی جگ سارے کی سمجھتے ہو؟ جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈیندا گیا۔ جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رگیندا گیا۔ شان سارا دی تقسیم رب کر دیتی، گل ساری محمد اتے آم کی۔ اے تو بدھ کے نہ آیا نہ آنا کدی، این قرآن رب دا دسیندا گیا۔ جڑے آندے گئے نیڑے پہندے گئے، سینے لا کے محمد رگیندا گیا۔ کوئی صدیق بنیا، کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ، کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ، کوئی پیکر حیا دا سخاوت دے وچ، تے کوئی خیبر دے در نو بھنیندا۔ کوئی صدیق بنیا جمال مصطفیٰ صاحب صداقت دی وچ، کوئی فاروق بنیا عدالت دی وچ، کوئی پیکر حیا دا سخاوت دی وچ، کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا۔ جڑے آندے گئے نیڑے پہندے گئے، سینے لا کے محمد رگیندا گیا۔ کوئی فارس
اگر اتنی بیٹھی تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ. اگر اتنی بیٹھے آوے تو میں کہم جی میں نبوت دا درجہ عطائی تے وہبی ہے نا، میں صحابت کا صحابیت کا درجہ بھی جسے اللہ نے چن کر وہاں سے اٹھا کر مکے میں پہنچا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا ہے. بولیں تو صحیح آئے. کوئی فارس تو آکے تھیادی قدر کیوے رومی تے رحمت دی بھالی نظر کیوے حبشی اتے عشق کیتا اثر کیوے حبشی اتے عشق کیتا اثر کہ مارا کھا کے بھی کلمہ پکے نعرہ تکبیر شان صحابہ کی میں حبشی اتے سبحان اللہ. کہیں پوچھا بلال ہنستے ہو؟ کہا رب دیکھتا ہے بلال کچا ہے پکا ہے. آیا یہ تو ایک جان ہے ہزارہ کیوں نہ ہو میں سونے نبی دے ناتے قربان. کیوے حبشی اتے عشق کیتا اثر کہ مارا کھا کے بھی کلمہ پڑھیندا گیا. بڑی پیاری بات عقیدے کی بات. بعد اس دے نبی کوئی آنا نہیں. سدا عقیدہ میرا نبی آخری نبی، آپ کے بعد کسی اور نئے نبی نے بعد اس دے نبی کوئی آنا نہیں. شان سادے نبی وانگو پانا نہیں. کوہا بند ہے نبوت دلہنا کوہا بند کوہا بند ہے دروازہ بند ہے نبوت دلہنا نہیں. کوہا بند ہے نبوت دلہنا نہیں. مرتبے رب محمد کو دیدا گیا. جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے سینے لا کے محمد رگیدا گیا. محبوب کل سونا ختم رسول جتھو لنگدا گیا رنگ لیندا گیا. عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجا کیویں رب دا قرآن سنیندا گیا. زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.